نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے معذور کے وضو کا حکم، یعنی وہ شخص جس کی آنت ڈاکٹروں نے آپریشن کے ذریعے باہر نکال دی ہو، تو ڈاکٹر اس کو دائیں طرف بیگ لگا دیتے ہیں جس میں نجاست جمع ہوتی رہتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بیگ میں کس وقت نجاست آ جاتی ہے یہ معلوم نہیں ہوتا، یہ فکر رہتی ہے کہ میں باوضو ہوں یا نہ ہوں۔ تو ایسے معذور کا جس کو بیگ یا تھیلی لگی ہوئی ہو تو اس کے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ ایسا شخص جس کا کسی مرض کے سبب وضو قائم نہ رہتا ہو اور وہ عذر نماز کے پورے وقت کو اس طرح گھیر لے کہ اس عذر کے بغیر وہ فرض نماز ادا بھی نہ کر سکے، یعنی اتنی دیر تک اپنا وضو قائم رکھنے پر قادر نہ ہو کہ ایک وقت کی پوری نماز پڑھ لے، فقہی اصطلاح میں ایسے شخص کو شرعی معذور کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بار بار عذر لاحق ہونے کی وجہ سے شرعاً ایسے مریض کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ ایک وقت کی نماز کے لیے تازہ وضو کرے، اور اس وقت میں عذر کے سبب وضو ٹوٹنے کے باوجود فرض، سنت، نوافل، قضاء، تلاوت، الغرض جو عبادات کرنا چاہے کر لے، تاہم اگلی نماز کا وقت داخل ہونے پر تازہ وضو کرے، پھر اس نماز کا وقت ختم ہونے تک عذری حدث لاحق ہونے کے باوجود یہ تمام عبادات کر سکتا ہے، اور عذر کی بنا پر یہ سب کچھ قبول ہیں۔ البتہ اگر اس مرض معذوری کے علاوہ وضو کے فاسد ہونے کا کوئی اور سبب پایا جائے تو وقت کے اندر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً بدن سے خون نکل آیا، یا ہوا خارج ہو گئی، یا منہ بھر کر قے آ گئی وغیرہ، ان تمام صورتوں کے اندر ہر نئی نماز کا داخل ہونے کا وقت پر اسے تازہ وضو کرنا ہوگا۔ یہ جو اجازت ہے وہ معذور کو ہے، جیسا کہ علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے، المستحاضۃ ومن به سلس البول او استطلاق البطن او انفلات الریح او رعاف دائم او جرح لا يرقع يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرض والنوافل هكذا في بحر الرائق۔ فرمایا مستحاضہ وہ خاتون ہے جسے سیلان الرحم کی بیماری لاحق ہے۔ رحم کے اندر جو خاتون کچھ ان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جیسے پیشاب کے قطرے ان کو آتے ہیں، یا مسلسل دست کی بیماری لگ جاتی ہے، یا ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے، یا دائمی نکسیر جاری ہو جاتی ہے، یا زخم جو مسلسل رستا رہتا ہو، تو ایسے معذور ہر نماز کے وقت کے لیے تازہ وضو کریں اور اس وقت کے اندر فرائض اور نوافل جس قدر چاہیں اسی وضو سے ادا کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، وہ شخص جس کو تھیلی لگی ہوئی ہو وہ معذور کے درجے میں ہے، ایک وضو کر لے اچھے طریقہ کار کے ساتھ ایک نماز کے وقت، تو وہ اس نماز کے وقت کے اندر جتنی سنت نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، الا یہ کہ جب اگلی نماز کا وقت آئے گا پھر نیا وضو کرے گا۔ ہاں، ایک نماز کے وقت جو اس نے وضو کیا تھا اس کا پھر ٹوٹ جاتا ہے، شریعت اس کو معافی دیتی ہے، اجازت دیتی ہے، رخصت دیتی ہے۔ ایسا شخص وضو کے ٹوٹنے کے باوجود، تھیلی میں نجاست کے ہونے کے باوجود پھر بھی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔